نسائی شریف ہے ہمارے سامنے، سنن النسائی۔ یہ بڑی اہم کتاب ہے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کے بعد اس کا درجہ ہے صحت کے اعتبار سے۔ بعض اہل علم سنن ابی داود کو بخاری اور مسلم کے بعد رکھتے ہیں صحت کے اعتبار سے، یا ترتیب جب ذکر کرتے ہیں صحاح ستہ کی تو پھر بعد میں نسائی ذکر کرتے ہیں، پھر سنن نسائی۔ لیکن حقیقت واقعی یہ ہے کہ سنن نسائی کا درجہ بخاری اور مسلم کے بعد ہے، کیونکہ صحت کے اعتبار سے سنن اربعہ میں یہ زیادہ صحیح ہے۔ اس میں ضعیف حدیثیں ان کی بنسبت کم ہیں، 447 احادیث ہیں جو ضعیف سنن نسائی میں ہیں۔ شیخ ناصر الدین البانی صاحب کی کتاب ہے صحیح نسائی اور ضعیف سنن نسائی۔ باقی ضعیف ترمذی اور ضعیف سنن ابی داود، ان میں گنتی 1000 تک پہنچ گئی ہے ضعیف روایات کی۔ اس اعتبار سے یہ سنن نسائی کا درجہ پہلے بنتا ہے بخاری اور مسلم اور نسائی۔ نسائی کے بعد ہے ترمذی شریف، اس کے بعد ہے سنن ابی داود، پھر ہے ابن ماجہ آخر میں۔ یہ ترتیب زیادہ صحیح ہے۔ امام نسائی بہت بڑے فقیہ تھے۔ سنن نسائی یہ ایک ہمارے سامنے ایک واضح یعنی شہادت ہے امام نسائی رحمہ اللہ کے فقیہ ہونے کی۔ احمد بن شعیب، ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب نسائی رحمہ اللہ۔ تو نسائی کے اندر جس طرح ابواب ہیں، یہ سنن اربعہ کے اندر اس طرح ابواب نہیں ہیں، فقہی جو ابواب ہیں، کثرت سے ابواب ہیں۔ ایک ہی حدیث پر کافی یعنی ابواب انہوں نے قائم کیے ہیں۔ آپ رفع الیدین کا مسئلہ ہی دیکھ لیں اور دیگر مسائل، قرات خلف الامام علی ھذا القیاس، بہت زیادہ ابواب جو ہے نا وہ باندھتے ہیں۔ یہ ان کی قوت استنباط ہے۔ یہی محدثین یا فقہائے محدثین کا طرح امتیاز ہے، امتیاز اہل رائے سے، کہ یہ براہ راست حدیث نبوی سے احکام مسائل استنباط کرتے تھے، اور اس سے انہوں نے امت کی رہنمائی کی ہے۔ حدیث کی طرف دعوت ہے، یہ حدیث پر لگایا ہے، آراء سے ہٹایا ہے۔ جو لوگ آراء پر عمل کر لیتے ہیں نا، تحقیق کے بغیر ہی کسی امام کی یا کسی عالم کی رائے پر جو اڑ جاتے ہیں، حدیث کو دیکھتے نہیں ہیں، تو محدثین کی یہ اتنی انتھک محنت تھی جس کی وجہ سے لوگوں کو توفیق ملی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی۔ یہ فقہائے محدثین کی فقہ ہے، فقہ الحدیث، کہ براہ راست حدیث سے ہی مسئلہ استنباط کرنا۔ زیادہ تر تو نصوص ہے، نصوص، اور جو مفہوم سے استنباط ہے یا دلالت کی جو اقسام ہیں، ان سے جو استنباطات ہیں محدثین کے، ہر طریقے سے انہوں نے یہ عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص، سارے طریقے جو ہے نا وہ استعمال کیے گئے ہیں۔ محدثین کی فقہ میں اصول فقہ بہت زیادہ ہے، بڑی محنت اور کوشش ہے محدثین کی اصول فقہ کی روشنی میں، جو انہوں نے کتاب و سنت سے احکام و مسائل استنباط کیے ہیں۔ اور ان کتابوں کا یہ فائدہ ہوا کہ تقلید کی ضرورت نہیں رہی۔ تقلید سے میری یہ مراد ہے کہ قبول و قول ینافی الکتاب او السنہ، یعنی کسی بھی قول کو قبول کر لینا جو کتاب اللہ یا سنت رسول کے منافی ہو،
کسی کی بات جو بھی قرآن کے خلاف ہو یا حدیث کے خلاف ہو اس کو قبول کر لینا، قرآن کی بات اور حدیث نبوی اس کو چھوڑ دینا، یہ تقلید۔ ایسی تقلید کے خلاف تھے یہ سبھی محدثین، فقہائے محدثین۔ انہوں نے ہمیں آراء سے ہٹا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی طرف دعوت دی ہے کہ آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر لو اور آراء کو چھوڑ دو۔ لیکن جو تقلید کو واجب سمجھتے ہیں نا، فرض سمجھتے ہیں تقلید کو، وہ لوگ چونکہ اپنے نفس پر وہ تقلید کو واجب کر لیتے ہیں، تقلید واجب ہے، تو اس لیے حدیث واضح بھی ہوتی ہے نا تو اس کی طرف نہیں آتے، وہ رائے کو لازم پکڑے رکھتے ہیں۔ اس لیے اس امت کے اندر بہت سارا اختلاف ہو گیا ہے۔ اختلاف کی جڑ اور اصل جو ہے نا وہ تقلید شخصی ہے، جامد تقلید، کہ کتاب و سنت کے ہوتے ہوئے بھی کسی دوسرے کی بات کو مقدم کرنا اور عملی جامہ پہنانا۔ یقین جانیے یہ جو کتاب ہے سنن نسائی ہمارے سامنے، اس کا جو حاشیہ ہے، یہ محشی ادھر لکھا ہوا ہے آخری صفحے میں آپ کے سامنے ہے، یہ خاتمۃ الطبع کے نیچے جو عبارت ہے نا وسندیو، یہ لفظ یہ لکھا ہوا ہے۔ اس سے مراد کون ہے؟ یعنی یہ علامت العلامہ الفاضل، یہ للعلامات الفاضل ابی الحسن محمد بن عبد الہادی الحنفی المشہور بالسندی، یہ اس کے محشی ہیں۔ لیکن ان کا جو منہج تھا نا، حنفی ہونے کے باوجود ان کا منہج وہ تھا کتاب و سنت والا، حدیث پر عمل کرنا۔ محدثین کا منہج کیا ہے؟ العمل بالحدیث، الرجوع الی السنہ عند اختلاف الامہ، یعنی امت کے اختلاف کے وقت سنت کی طرف رجوع کرنا، اپنے عبادات کے اندر، معاملات کے اندر، اپنے اخلاق کے اندر، جو بھی ہے نا یہ پوری زندگی کے ہر شعبے سے متعلقہ احکام و مسائل، ان میں سنت کی طرف رجوع کرنا، یہ ہے منہج۔ یہ انہوں نے حدیثیں پڑھی تھیں، پڑھاتے بھی تھے، حواشی بھی لکھتے تھے۔ جو بندہ اس نیت سے کام کرتا ہے نا کسی حدیث کی کتاب پر کہ عمل کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ حدیث صرف برکت کے لیے پڑھنی ہے، بس یہ نہ ہو کہ صرف برکت کے لیے پڑھنی ہے، عمل نہیں کرنا۔ کئیوں کی نیت ہے یہ اہل تقلید میں سے، انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھ دیا ہے کہ ہم حدیث تبرک کے لیے پڑھتے پڑھاتے ہیں، برکت کے لیے، یہ نہیں، عمل کے لیے پڑھے بندہ، اپنا عقیدہ درست کر لے نبی کے فرمان کے مطابق، نبی کے فرامین کے مطابق، عملی زندگی وہ بھی احادیث نبویہ کے مطابق ڈال لے۔ یہ ہے حدیث پڑھنے کا اصل مقصد، عمل بالحدیث، محدثین کا منہج ہے یہ۔ انہوں نے چونکہ حدیث پڑھی تھی اور حاشیے بھی لکھے، بخاری پر بھی ان کا حاشیہ ہے، مسلم پر ان کا حاشیہ ہے، سنن ابی داؤد پر ان کا حاشیہ ہے، نسائی پر، ابن ماجہ پر بھی ہے حاشیہ، سندھی سے مشہور ہے یہ حاشیہ سندھی، یہ سندھ میں رہتے تھے۔ ابھی اس وقت یہ تقسیم نہیں ہوئی تھی پاکستان اور ہندوستان، یہ اکٹھا ہی جو ہے نا یہ سندھ اور ہند، یہ دو علاقے، تو سندھ یہ ہند کا ہی علاقہ تھا، یعنی ہندوستان، انڈیا۔ اس میں یہ جو ہے نا انہوں نے جب حدیثیں پڑھی نماز کے اندر، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تو انہوں نے حدیثوں پر عمل شروع کر دیا تھا۔ نماز میں رفع الیدین بھی کرتے تھے، سینے پر ہاتھ باندھتے تھے۔ تو ان میں بھی لکھا، حاشیے کے اندر بھی لکھا ہوا ہے انہوں نے کہ یہ منسوخ نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ رفع الیدین منسوخ ہو گیا ہے، ان کی تردید کی ہوئی ہے سنن نسائی کے حاشیے کے اندر انہوں نے کہ منسوخ نہیں ہے۔ اس پر دلیل کیا دیتے ہیں؟ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ شروع اسلام میں تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا تھا۔ اس کا جواب دیتے ہیں کہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ اور مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ
یہ 9 ہجری کے اندر اسلام لائے تھے، تو وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ 10ویں ہجری میں بھی آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھنے کے لیے کہ آپ کیسے نماز پڑھتے ہیں، تو انہوں نے رفع الیدین کا ذکر کیا ہے، دونوں نے رفع الیدین کا ذکر کیا ہے۔ اور اسی روایت کے اندر یہ جلسہ استراحت کا بھی ذکر ہے، جلسہ استراحت کا ذکر ہے۔ اب یہ جو اہل رائے ہیں جو کہتے ہیں کہ رفع الیدین منسوخ ہو گیا اور وہ شروع میں تھا، شروع اسلام میں، آخر میں بعد میں چھوڑ دیا تھا، اسی حدیث کے اندر جو جلسہ استراحت کا ذکر ہے نا، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ آپ نے اس وقت کیا تھا جب آپ بڑھاپے میں ہو گئے تھے، آخری عمر میں کیا تھا، آخری عمر میں، لہذا یہ بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ اب دیکھو ایک ہی حدیث کے اندر دونوں کا ذکر ہے، رفع الیدین کا بھی ذکر ہے، تو اس جزئی کو یہ کہتے ہیں کہ وہ شروع میں تھا، اسی حدیث کے اندر یہ بھی ہے رفع الیدین کا ذکر، دوسرا جلسہ استراحت کا ذکر، تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ آخری زندگی میں کیا تھا۔ یہ تناقض ہے نا، اصل میں تعارض ہے۔ تو یہ قوی دلیل ہے اس بات کی کہ رفع الیدین بھی آپ نے آخری زندگی میں بھی کیا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اور مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے رفع الیدین کر کے۔ ابو قلابہ عبداللہ بن زید جرمی ہیں، بخاری اور سیاستہ کے راوی ہیں، انہوں نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، بعد میں سوال کیا کہ آپ یہ جو نماز پڑھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تھی اسی طرح ہی، اس لیے میں نے رفع الیدین کیا ہے نماز کے اندر، صلو کما رأیتمونی اصلی، انہی کو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ تو یہ قوی دلیل ہے اس بات کی کہ یہ منسوخ نہیں ہے۔ اور یہ ابو الحسن سندھی جو ہے نا، یہ رفع الیدین کر کے نماز پڑھتے، سینے پر ہاتھ باندھتے تھے۔ ان کے دور میں ایک سندھی تھے ابو طیب، وہ اہل رائے میں سے تھے اور متصل تھے، انہوں نے ترمذی کا حاشیہ لکھا ہوا ہے، تعلیقات ہیں ان کی چھپی ہوئی ہیں ترمذی پر حاشیہ، وہ ان کے ساتھ بحث کیا کرتے تھے ان مسائل کے اندر، اور دلائل کے اعتبار سے یہ غالب آ جاتے تھے۔ انہوں نے شکایت لگا دی وقت کے قاضی کو، وہ بھی اسی طرح ہی تھے، سخت، یعنی وہ اہل رائے میں سے تھے، متعصب، انہوں نے ان کو قید کر دیا، اور اس شرط پر کہ جب تک یہ کام نہیں چھوڑیں گے ان کو قید سے نہیں نکالا جائے گا۔ میں ان کو قسم اٹھا لی کہ میں ان کو رفع الیدین کرتے اور سینے پر ہاتھ باندھتے نہ دیکھوں، اگر میں نے دیکھ لیا تو دھمکی لگائی تھی۔ اور یہ قید کے اندر اسی طرح نماز پڑھتے تھے، قید کے اندر بند تھے، تکلیف دہ جگہ تھی وہ، کوٹھڑی بند، تکلیف دہ، لیکن انہوں نے اللہ کے رسول کی سنت کو ترک نہیں کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں وہ کام نہیں کر سکتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اور وہ کام میں نہیں چھوڑ سکتا جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے۔ یہ ان کا منہج تھا۔ ابو الحسن سندھی، یہ محمد بن عبد الہادی الحنفی المشہور بسندھی، یہ اوپر لکھا ہوا ہے واضح، حنفی، یہ منصف تھے، محقق تھے، حنفیہ میں سے محقق تھے۔ مولانا عبداللہ لکھنوی حنفی کی طرح تھے، وہ بھی معتدل اور محقق اور منصف تھے۔ ان کا قول بھی محدثین کے طریقے کے مطابق ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ مولانا عبداللہ لکھنوی کا جو قول ہے، یہ محدثین کا جو منہج ہے نا، کتاب و سنت والا، اس کے مطابق انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر اکثر مسائل کو حدیث کی روشنی میں ترجیح دے دی ہے، محدثین کے طریقے کے مطابق۔ ایک کتاب چھپی گئی ہے مسلک احناف اور مولانا عبداللہ لکھنوی، محدث العصر مولانا ارشاد الحق عصری صاحب حافظہ اللہ، ان کی یہ کتاب ہے، وہ پڑھنی چاہیے، پتہ چلتا ہے، کیونکہ مولانا عبداللہ لکھنوی صاحب نے فقہ کی کتابوں پر بھی حواشی لکھے ہوئے ہیں، ہدایہ پر ان کا حاشیہ ہے، شرح وقایع پر ان کا حاشیہ ہے، 2 بلکہ ہیں، شرح وقایع کی شرح ان کی،
عمدۃ الرعایا اور غایۃ السعایا، یہ اس سے آیا۔ تو یہ اکثر حواشی کے اندر جو ہے نا دلائل کی روشنی کے اندر اس کو وہ برحق کہہ گئے ہیں اپنی زندگی کے اندر کہ فقہاء محدثین کا مذہب جو ہے نا، مسلک عمل بالحدیث، یہ بہت بہتر ہے، بہت اچھا ہے۔ اور ادھر دیکھیں وہ کس طریقے سے فرماتے ہیں، من نظر بنظر الانصاف وغاص فی بحار الفقہ والاصول مجتنبا عن الاعتناف یعلم علما یقینا ان اکثر المسائل الفرعیہ والاصولیہ التي اختلف العلماء فيها فمذهب المحدثین فيها اقوى من مذهب غیرهم۔ دیکھو کتنی اچھی بات ہے، یہ اہل حدیث کا منہج، فقہاء حدیث کا منہج، فقہاء محدثین کا منہج۔ فرماتے ہیں کہ جو انصاف کی نظر سے دیکھے گا نا، انصاف کی نظر سے جو کوئی دیکھے گا اور فقہ اور اصول، یعنی اصول اور فروع میں، یعنی اس کے سمندروں میں جو گہرائی میں پہنچ جائے گا اور ظلم اور زیادتی سے دور رہ کر غور کرے گا، وہ یقیناً جان لے گا کہ جن مسائل کے اندر علماء نے اختلاف کیا ہے، ان میں محدثین کا جو مسلک ہے، طریقہ ہے، یہ دوسروں کی بنسبت زیادہ قوی اور مضبوط ہے، زیادہ قوی اور مضبوط ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں بھی جب کسی مسئلے کی طرف اشارہ کرتا ہوں تو محدثین کا قول ہی انصاف کے زیادہ قریب پاتا ہوں، محدثین کا موقف انصاف کے زیادہ قریب پاتا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ محدثین کو جزائے خیر دے اور ان کی قدر کرے، اور ہم بھی ان کا شکریہ ادا کریں، کیوں نہ کریں، حالانکہ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے وارث ہیں اور رسول اللہ شریعت کے جو ہے نا سچے نائب ہیں۔ اللہ ہمارا حشر جو ہے نا ان کے زمرے میں کرے اور ہمیں ان کی محبت اور سیرت پر فوت کرے۔ یہ امام الکلام کتاب ہے، سورۃ فاتحہ یا قرات کرنے کے بارے میں امام کے پیچھے، یہ عربی کے اندر انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس کتاب کے اندر یہ عبارت لکھی ہے۔ یہ ہے اصل جو محدثین جنہوں نے حدیث کی کتابیں لکھی ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، اور ان کے علاوہ بہت ساری کتابیں ہیں۔ ان کے بابوں سے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ جو تبویب ہے یہ فقہ الحدیث ہے، حدیث سے براہ راست مسئلہ اخذ کرنا، یہ ہے محدثین کی فقہ، اور یہی اصل مطلوب ہے۔ یہ اہل رائے کی فقہ جو ہے نا اس میں اور اس میں بڑا فرق ہے۔ ان کی فقہ اکثر جو ہے نا وہ کسی کا قول ہوتا ہے، کسی امام کا قول کہ اس نے یہ کہا ہے، اس نے فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے۔ اساتذہ کے اور ان کے شاگردوں کے، اساتذہ کے اور شاگردوں کے شاگردوں کے قول جو اکٹھے کیے گئے ہوتے ہیں نا، اس کو آج کل کہا جاتا ہے یہ فقہ ہے۔ فقہ یہ کتاب و سنت والی فقہ نہیں ہے، یہ یاد رکھ لیں آپ۔ کتاب و سنت والی فقہ جو ہے نا وہ ہے حدیث کی کتابوں کے اندر جو محدثین نے حدیثوں پر باب قائم کیے۔ یہ آخری جو کتاب ہے آپ نے جو نسائی پڑھی ہے، کتاب الاشربہ ہے، اس میں بھی انہوں نے جو مشروبات ہیں کتاب و سنت کی روشنی کے اندر جو ہے نا وہ بیان کیے ہیں، جائز مشروب اور ناجائز مشروب۔ صحیح بخاری کا انداز دیکھ لو، اس میں بھی ہے کتاب الاشربہ، اس میں بھی انہوں نے دونوں طرح کی بیان کی ہیں، مشروبات دونوں طرح کے۔ اور سنن ابی داؤد کے اندر بھی ہے کتاب الاشربہ، بلکہ بعض محدثین نے اس دور کے اندر علیحدہ کتابیں بھی لکھی تھیں اس پر، کتاب الاشربہ نامی علیحدہ کتابیں۔ آپ حالات پڑھ کے دیکھ لیں محدثین کے، تو ان کی جو تصنیفات ہوتی ہیں نا، اکثر میں یہ کتاب الاشربہ علیحدہ کتاب ہوتی ہے۔ حدیث کی کتاب کے اندر بھی وہ درج کرتے ہیں کتاب الاشربہ، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت جو ہے نا، یہ آپ یاد رکھیں، یہ ایک طرف اہل حجاز کے علماء ہیں، اہل حجاز، اور ایک طرف اہل عراق، یا ایک طرف جو ہے نا اصحاب الحدیث ہیں، یعنی انہی کو اصحاب الحدیث کہا جاتا ہے جو اہل حجاز ہیں۔
اور دوسروں کو ان کے مقابلہ میں اہل رائے کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اہل رائے، اہل رائے اور اہل حدیث ان میں بہت فرق ہے۔ اگر آپ نے تفصیل پڑھنی ہو حجت اللہ پڑھ سکتے ہیں، اس کے اندر یہ ایک عنوان ہے باقاعدہ 7ویں مبحث کے اندر، الفرق بین اصحاب الحدیث و اصحاب الرائے، تو پتہ چل جاتا ہے دونوں کے منہج کا علم ہو جاتا ہے خوب۔ یہ حتی الوسع کوشش ان کی یہی ہوتی تھی علماء حدیث کی، فقہاء محدثین کی، کہ اگر کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو اس کو حدیث ہی سنا دی جائے، چاہے جائے کہ اپنے لفظوں میں مسئلہ بتایا جائے کہ فلاں نے یہ کہا ہے، یہ نہیں، بلکہ وہ سند کے ساتھ حدیث ہی سنا دیا کرتے تھے۔ سائل مطمئن ہو جاتا تھا کہ دیکھو مسئلہ بھی معلوم ہو گیا اور حدیث بھی ساتھ ہی معلوم ہو گئی۔ تو محدثین نے جو حدیث کی کتابیں لکھی ہیں ان میں یہ دیکھیں مسئلہ بھی معلوم ہو جاتا ہے، باب کے اندر مسئلہ ہوتا ہے حکم، اور نیچے اس کی دلیل ہوتی ہے، پھر سند کے ساتھ، ویسے نہیں، سند کے ساتھ حدیث۔ محدثین نے بہت محنت کی ہے، حدیث جمع کی، پہلے بڑے بڑے سفر کیے دور دراز علاقوں کے اندر۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی سیرت میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے جو سفر کیے ہیں مختلف علاقوں کے اندر، 14,000 کلومیٹر بنتا ہے ان کا، 14,000 کلومیٹر سفر۔ اس وقت کوئی سفر کرنا آسان نہیں تھا، آج کل تو آسان ہو گئے ہیں سفر کرنے۔ تو بڑے وسیع علاقے جو علم کے مرکز تھے، جہاں کوئی شیخ ہوتے تھے، مسند ہوتی تھی حدیث کے جو مدارس ہوتے تھے، تو انہوں نے حدیث پہلے جمع کی، پھر حدیث کی تحقیق کی، صحیح حدیث، ضعیف حدیث، حدیث کی خفیہ علتوں کو ظاہر کیا، صاف یعنی ایک شے جو ہے نا وہ سامنے پیش کی۔ پھر حدیث سے جو ہے نا فقہی احکام و مسائل، عبادات، معاملات، اخلاقیات، عقائد، حتیٰ کہ عقائد بھی حدیث نبوی سے اخذ کیے، وہ باب کی صورت میں اوپر آ گئے ہیں، ابواب کی صورت میں۔ یہ اتنی اچھی ہے نا طریقہ، اچھا طریقہ ہے کہ پڑھنے والا، دیکھنے والا، سننے والا مسئلہ بھی معلوم ہو جائے، حدیث بھی ساتھ ہی معلوم ہو جائے، سند کا بھی علم ہو جائے، سند کا بھی۔ یہ ان کا ترا امتیاز تھا، امتیازی نشان محدثین کا۔ لیکن اہل رائے میں یہ نہیں تھا۔ ادھر جب کوئی مسئلہ پوچھتا نا، وہ اپنے لفظوں میں مسئلہ ذکر کر دیتے تھے، یا تو اس کی بنیاد کسی اوپر والے کسی شیخ کے قول پر ہوتی تھی کہ اس نے ایسے کہا ہے، اس کے قول کے مطابق، تو یا ان کا اپنا اجتہاد ہوتا تھا۔ حدیث کم تھی ادھر، یہ بھی یاد رکھ لیں، حدیث بہت تھوڑی تھی ادھر، اور ادھر حدیث ساری انہوں نے جمع کی ہے، محدثین نے، فقہاء محدثین نے، حدیث کا ذخیرہ ان کے پاس جو ہے نا بہت ساری حدیث، تقریباً ساری ہی جمع ہو گئی تھی حدیث ساری۔ تو یہ اس لیے ان کو زیادہ اجتہاد یا اپنی رائے پیش کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی تھی، حدیث سے ہی مسئلہ معلوم ہو جاتا تھا۔ یہ بہت بڑے بڑے جو ہے نا، ہم تو نام سنتے ہیں، عامی آدمی کو کیا پتہ کہ یہ کتنا ان کا مقام تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ، مسلم، امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی، علم کے پہاڑ تھے یہ، علم کے پہاڑ۔ حدیث نبوی سینوں میں بھی محفوظ تھی، پھر لکھی بھی تھی اپنے پاس انہوں نے، لکھنے کے بعد ان پر جو محنت کی ہے اتنی، یہ امت کے لیے بہت بڑا احسان ہے، پوری امت پر ان کا، یہ اللہ کی توفیق سے ہے۔ یہ انہی کی وجہ سے صحیح دین جو ہے نا وہ ہم تک پہنچا ہے۔ اگر یہ جماعت نہ ہوتی تو صحیح دین ہم تک پہنچ نہیں سکتا تھا۔ اس لیے امام علی بن مدینی فرماتے ہیں، جو امام بخاری کے استاد ہیں، یہ بھی علم کے پہاڑ تھے، علی بن مدینی رحمہ اللہ، کہتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتے، محدثین کی جماعت نہ ہوتی، تو ان لوگوں نے کئی فرقوں کا نام لیا انہوں نے، یہ اہل بدع کے فرقے تھے، مرجیہ، جہمیہ، خوارج، معتزلہ، رافضی، پھر آخر میں اہل رائے کا لفظ بولا انہوں نے، اہل رائے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن کو صحیح سلامت رہنے نہیں دینا تھا، یعنی صحیح سلامت سنتیں پہنچنے نہیں دینی تھی عوام الناس تک، عامت الناس تک۔ یہ محدثین کی محنت ہے جس کی وجہ سے ہم تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنتیں جو ہے نا پہنچ رہی ہیں۔ اتنے یعنی متواتر حدیثوں کی سندیں، پتہ لگ گیا کہ اس حدیث کی کتنی سندیں ہیں، ان کو اتنا زبانی یاد ہوتا تھا، اتنا یقین ہو جاتا تھا ان کو
جس طرح وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ یہ فرما رہے ہیں یا یہ کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کوئی چھوٹے تھے، یہ بہت بڑے محدث اور مفسر اور مجاہد اور فقیہ تھے۔ وہ نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے اور رفع الیدین بھی کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جس طرح میں اللہ کے رسول کو رفع الیدین کرتے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اتنا یقین تھا، اتنی متواتر حدیثیں بہت سارے جو صحابہ کرام ہیں انہوں نے یہ حدیث اپنی کتابوں کے اندر ساری سندوں کے ساتھ لکھی ہے۔ 40 سے زیادہ صحابہ کرام ہیں، تو متواتر حدیث۔ پھر اس کو کہنا کہ یہ تو جی منسوخ ہو گیا، یہ بہت بڑی ظلم اور زیادتی والی بات ہے، ظلم زیادتی والی بات ہے۔ اور ناسخ کیا پیش کرتے ہیں؟ جو معلول ہے، کمزور ہے، اور 20 محدثین نے جو اساتین فن ہیں اس حدیث میں جو کمال مہارت رکھنے والے محدثین، جرح تعدیل کے امام، خفیہ علتوں کو جاننے والے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر محفوظ ہے، غیر محفوظ کے ساتھ متواتر کو منسوخ کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے اصول کے خلاف ہے۔ یہ خبر واحد صحیح سند سے بھی ہونا وہ ظنی ہے ان کے نزدیک، پھر متواتر یقینی ہوتی ہے، ظنی سے یقینی منسوخ نہیں ہو سکتی، اصول یہ بنایا ہے، لیکن ادھر معلول سے جو ہے نا متواتر کو جو ہے نا جو یقینی ہے منسوخ کر رہے ہیں۔ یہ زیادتی، یہ ظلم کی بات ہے، یہ انصاف کی بات نہیں ہے۔ اس لیے یہ اشربہ جو کتاب الاشربہ ہے، اس میں جو ہے نا امام نسائی رحمہ اللہ نے جو حرام مشروبات ہیں ان کا بھی ذکر کیا ہے، جو حرام ہیں، بالخصوص خمر کے بارے میں۔ شراب جو ہے نا یہ حرام ہے، بالاتفاق حرام ہے، اس کا زیادہ ذکر ہے اس کے اندر، اور جو جائز ہیں ان کا بھی ذکر کیا۔ دودھ ہے مثلا، یہ بھی مشروب ہے، پانی مشروب ہے، شہد مشروب ہے، اس طرح نبیذ یہ مشروب ہے، نبیذ کا بھی زیادہ ذکر کیا ہے۔ نبیذ کی 2 قسمیں ہیں، ایک نبیذ وہ مسکر ہوتا ہے، ایک نبیذ غیر مسکر ہوتا ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے دونوں کا ذکر کیا ہے۔ آخر میں یہ جو باب قائم کیا ہے نا، یہی ہے ذکر الاشربۃ المباحہ، یعنی جو مباح مشروبات ہیں ان کا ذکر ہے اس کے اندر۔ یہ دودھ کا ذکر ہے اس کے اندر، دودھ، پانی کا ذکر ہے، شہد کا ذکر ہے، یہ مباح ہیں۔ پھر نبیذ کا ذکر ہے، لیکن نبیذ جو ہے نا اگر اس میں شک پڑ جائے کسی آدمی کو کہ یہ ہو سکتا ہے مسکر ہو گیا ہو، کہ سکر اس کے اندر پیدا ہو گیا ہو، ابھی یقین نہیں ہے، اس سے بھی بچنے کا بیان کیا ہے اس کے اندر، کہ بچے، احتیاطاً بچے، کہ ایسا نہ ہو کہ سکر پیدا ہو گیا ہو اس کے اندر۔ لیکن ان کے نزدیک کیا تھا؟ اہل رائے کے نزدیک، ان کے نزدیک یہ تھا کہ اگر یہ 2 قسمیں کرتے ہیں، ایک خمر، یہ کہتے ہیں کہ خمر جو ہے نا یہ ماء العنب یعنی انگور کے جوس سے جو بنائی جاتی ہے نا، یہ ہے خمر، یہ ہر صورت حرام ہے، یہ ہر صورت حرام ہے۔ خمر جو انگور کی ہے، یہ ان کا موقف ہے۔ ہر صورت سے مراد یہ ہے کہ مگر مثلاً اگر تھوڑی زیادہ پی لے تو نشہ ہو جائے پھر بھی حرام ہے، اس کی تھوڑی مقدار جس سے نشہ نہ ہو پھر بھی حرام ہے، یہ ہے اس کا مطلب کہ یہ ہر صورت حرام ہے۔ اور اس کے علاوہ باقی دوسرے جوسوں سے جو شراب اخذ کی جاتی ہے نا، دوسرے پھلوں سے جو نکالی جاتی ہے، تو اس میں ان کا یہ قاعدہ ہے کہ اگر زیادہ پینے سے نشہ ہوتا ہے نا، تو پھر کم پینے سے اگر نشہ نہیں ہوا تو وہ پی سکتا ہے، کم پی سکتا ہے، جائز ہے، یہ ہے ان کا موقف۔ لیکن امام نسائی نے وہ روایتیں پیش کی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، کہ جس کا زیادہ پینے سے نشہ ہونا تو وہ تھوڑی پینی بھی حرام ہے۔ اگر زیادہ پی کے نشہ آئے نا تو تھوڑی سی بھی پی لے، وہ تھوڑی سی پی لے وہ بھی حرام ہے، وہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہ محدثین کا عام موقف تھا۔ یہ سیاستہ جو ہے نا 6
حدیث کی جو کتابیں ان کے جو مصنفین ہیں اور دیگر محدثین فقہا، بہت تعداد ہے ان کی، بہت تعداد محدثین کی، تو یہ سب یہی کہتے تھے کہ وہ حرام ہے، اگر زیادہ پیے تو نشہ آئے تو اس کی تھوڑی بھی حرام ہے حدیث کی وجہ سے، ما اسکرہ قلیلہ کثیرہ فقلیلہ حرام۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کلو مسکرن حرام، ہر مسکر حرام ہے، اور یہ بھی فرمایا کلو مسکرن خمرن، کہ ہر مسکر وہ خمر ہے، ہر مسکر وہ خمر ہے۔ خمر سے مراد شراب، جس کو ہم کہتے ہیں اپنے عرف کے اندر شراب، جو یہ شرعی معنی اس کا انہوں نے جو یہ کہا ہے کہ انگور کے ساتھ خاص ہے، یعنی خمر جو ہے نا وہ انگور کے ساتھ خاص ہے، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا ہے کہ ہر مسکر خمر ہے تو اس کو انگور کے ساتھ خاص کرنے کا کوئی معنی نہیں رہ جاتا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے۔ تو کئی جو ہے نا کوفے کے اندر یہ نبیذ استعمال کر لیا کرتے تھے، نبیذ استعمال کر لیا کرتے تھے، تو امام نسائی نے ان کے خلاف یہ باب قائم کیے ہیں اس کے اندر کہ یہ نبیذ جو کوفے کے اندر استعمال ہوتا ہے نا، کہ زیادہ اگر پی لیں تو نشہ ہوتا تھا، تو تھوڑا جو ہے نا اس سے کم درجے کا وہ عموماً پی لیا کرتے تھے، لیکن بسا اوقات وہ نشے کی جو ہے نا کیفیت اس کے اندر وہ پیدا ہو چکی ہوتی تھی، پھر بھی پی لیتے تھے کئی۔ تو اس کے بارے میں جو ہے نا امام نسائی نے یہ ادھر بیان کیا ہے یہ حدیث۔ پہلے وہ جائز مشروب بیان کیا ہے، پانی، شہد، دودھ اور نبیذ۔ اس کے اگلی جو ہے نا یہ بھی یہ جو ہے نا حدیث ہے نبیذ کے بارے میں، صحابی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اشرب الماء واشرب العسل واشرب السویقہ، کہ تو پانی پی لے، شہد پی لے، ستو پی لے، واشرب اللبن، اور دودھ پی لے۔ تو پھر انہوں نے سوال کیا، کہا الخمرہ ترید الخمرہ ترید، کیا تو شراب چاہتا ہے، تو شراب چاہتا ہے، یعنی اس کے بارے میں جو تم اسے سوال کر رہا ہے کہ یہ پی سکتے ہیں، یہ پی سکتے ہیں، وہ نبیذ کے بارے میں اس طرح کوئی سوال کر رہے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ تو شراب چاہتا ہے، خمر چاہتا ہے، کہ میں کہہ دوں کہ وہ بھی پی لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آگے عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، اس میں بھی یہ پانی اور ستو کا ذکر ہے، اور اگلی روایت ہے یہ احدث الناس اشربۃ ما ادری ما ہی، عبیدہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے کئی ایسے مشروبات تیار کر لیے ہیں، میں نہیں جانتا کہ وہ کیا ہیں۔ وما لی شراب منذ 20 سنہ الا الماء واللبن والعسل، کہ میں 20 سال سے یہی میرا مشروب رہا ہے، پانی، دودھ اور شہد۔ اور آگے روایت طلحہ، قال طلحہ لأہل الکوفہ، طلحہ نے اہل کوفہ سے کہا فی النبیذ فتنہ، یہ نبیذ کے اندر جو ہے نا فتنہ ہے، نبیذ کے اندر فتنہ ہے، فتنہ یربو فیہ الصغیر و یحرم فیہ الکبیر، اس فتنے کے اندر چھوٹا جو ہے نا وہ بڑھتا ہے، چھوٹا بڑا ہوتا ہے، اور بوڑھا جو ہے نا وہ کبیر بڑا جو ہے نا وہ زیادہ ہی بوڑھا ہو جاتا ہے، یعنی یہ نبیذ پی پی کے جو ہے نا بچپن سے عادت ہوتی ہے ان کو پی پی کر اس کے اندر یہ مبتلا ہو گئے ہیں۔ تو آگے یہ طلحہ کے بارے میں آیا ہے کہ طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہما شادی کے موقع پر بھی دودھ اور شہد پلایا کرتے تھے۔ تو طلحہ سے کہا گیا کہ کیا آپ ان کو نبیذ نہیں پلاتے؟ انہوں نے کہا کہ انی اکرہ ان یسکر مسلمن فی سببی، کہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میری وجہ سے کسی مسلمان کو نشہ آ جائے، یعنی نبیذ کے اندر جو ہے نا یہ نشہ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ بہت احتیاط کی بات تھی، گرمی کا موسم ہو اگر نبیذ جو ہے نا بنانے کے لیے، نبیذ سے مراد یہ ہے کہ کھجوریں جو ہے نا وہ پانی کے اندر بھگو دی جائیں، کھجوریں، اور وہ پڑی رہیں، زیادہ حرارت کی وجہ سے جھاگ چھوڑ جاتی ہیں، پھر ان کے اندر جو ہے نا وہ کبھی سکر پیدا ہو جاتا ہے گرمیوں کے موسم میں،
عرب ویسے بھی زیادہ حرارت ہوتی ہے ادھر عرب ممالک کے اندر، تو یہ زیادہ دیر پڑے رہنے کی وجہ سے جو ہے نا اس کے اندر سکر آ جاتا تھا، نشہ آ جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو بنایا جاتا، نبیذ صبح بنایا گیا تو شام کو پی لیتے تھے، شام کو بنایا گیا تو صبح کو پی لیتے تھے، یہ عام حدیث کی کتابوں کے اندر ہے نبیذ، کھجوروں کا پانی۔ لیکن کئی زیادہ دیر تک بھی چھوڑے رکھتے تھے یہ، تو یہ اہل کوفہ کے اندر بڑا مشہور تھا نبیذ کہ یہ نبیذ پی لیتے ہیں اور احتیاط نہیں کرتے، چھوٹے بھی پی لیتے تھے، بچپن سے عادت تھی ان کو نبیذ پینے کی، بوڑھے ہو جاتے پیتے رہتے، اس لیے انہوں نے کہا تھا یہ۔ تو طلحہ جو ہے نا کہتے ہیں کہ میں نبیذ نہیں پلاؤں گا، کیونکہ میں ناپسند کرتا ہوں کہ کوئی مسلمان نشے کے اندر جو ہے نا نشہ ہو جائے اس کو میری وجہ سے۔ تو آگے ابن شبرمہ کا قول ہے، ابن شبرمہ کے بارے میں ہے لا یشرب الا الماء واللبن، کہ وہ پانی اور دودھ ہی پیا کرتے تھے۔ ان کا آثار کا مطلب یہ ہے کہ سلف صالحین کے اندر، صحابہ اور تابعین کے اندر، تبع تابعین کے اندر جو فقہاء محدثین ہیں، یہ کئی احتیاطاً ہی نبیذ نہیں پیتے تھے، احتیاط کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نبیذ کے اندر نشہ آ جائے تو کوئی پی لے، کوئی گناہ گار نہ ہو جائے، اس لیے وہ نبیذ سے بھی پرہیز کر لیتے تھے، یہ احتیاط تھا ان کا۔ یہ فتنہ جو لفظ اس میں آیا ہے نا، فتنہ لفظ حاشیے کے اندر لکھا ہوا ہے، یعنی ان اہل الکوفۃ فی شرب النبیذ واستعمالہ مفتونون، اہل کوفہ نبیذ پینے میں اور اس کے استعمال کرنے میں وہ مفتون تھے، وہ مبتلون اور مبتلا تھے اس کے اندر، لا یحترزون عنہ، وہ اس سے پرہیز نہیں کرتے تھے، ولا یتقون ایاہ، اور اس سے بچتے نہیں تھے، ولا یتمیزون فیما بین حرامہ و حلالہ بغیر المبالات، اور وہ امتیاز بھی نہیں کرتے تھے حلال اور حرام کے درمیان، کہ یہ حلال ہے یا یہ حرام ہے، کہ وہ نشہ آ گیا ہے اس کے اندر یا نشہ نہیں آیا۔ حالانکہ حدیث تو واضح ہے نا کہ زیادہ پینے سے اگر نشہ ہو تو تھوڑا بھی نہیں پینا چاہیے، تو وہ پی لیتے تھے من غیر مبالات، بغیر مبالات یعنی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ التی سببها کثرت الاستعمال والتعود بشربہ، اس کا سبب یہ تھا کہ وہ کثرت سے استعمال کرتے تھے اور بار بار پیتے تھے، یہاں تک کہ اس کے پینے میں ہی چھوٹا جو ہے نا وہ بڑا ہو جاتا اور بڑا جو ہے نا وہ بوڑھا ہو جاتا تھا، پیتے پیتے اتنا پیتے تھے وہ۔ یہ حاشیہ دیا ہے اس کے اندر، آخری حاشیہ ہے یہ، اور یہ حاشیہ لکھنے والے بھی حنفی عالم ہیں جنہوں نے یہ حاشیہ دیا ہے۔ تو بہرحال نبیذ جو ہے نا اس کی دو قسمیں ہیں محدثین کے نزدیک، ایک مباح نبیذ اور ایک ناجائز نبیذ۔ اگر سکر آ جائے اس کے اندر پھر بھی وہ بالفعل حرام ہے، لیکن اگر زیادہ پینے سے نشہ ہو تو تھوڑا پینا وہ بھی ناجائز، یہ محدثین کا موقف تھا۔ لیکن ان کا جو ہے نا یہ وہ بغیر پرواہ کیے جو ہے نا پی لیتے تھے، بغیر پرواہ کیے اس میں، اسی لیے محدثین نے زیادہ تر ان کا رد کیا ہے حدیث کی کتابوں کے اندر۔ بعض بڑے سخت باب بھی ہیں اس کے اندر، یہ طلبہ جانتے ہوں گے جنہوں نے نسائی پڑھی ہے، بہت سخت باب، ایک جگہ پر تو مغرورین کا لفظ ہی استعمال کر دیا امام نسائی نے، ایسے شخص پر جو دھوکے کے اندر مبتلا ہے اس مسئلے کے اندر کہ وہ تحقیق نہیں کرتا، تحقیق کے بغیر ہی جو ہے نا وہ پی لیتا ہے۔ تو حالانکہ سلف صالحین وہ شبے سے بھی بچتے تھے، کئی جائز نبیذ بھی نہیں پیتے تھے، ادھر اتنی احتیاط تھی کہ وہ جائز نبیذ بھی نہیں پیتے تھے کئی ان میں سے، اس طرح یہ آثار ابھی آپ نے سنے ہیں، چاہے جائے کہ وہ پی لیا جائے جو حرام ہے۔ یہ نسائی کا آخری کتاب ہے، یہ کتاب الاشربہ۔ یہ میں نے درس جو ہے نا مختصر ہی دینا تھا، آدھا گھنٹہ جو ہے نا، کیونکہ سفر بھی ہم نے کرنا ہے۔ یہ اتفاقاً ابھی مجھے یہ بتایا گیا تھا یہ ظہر سے پہلے سنن نسائی کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ طلبہ کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے یہ سنن نسائی جو ہے نا پڑھی ہے، اور ان کے شیخ صاحب مولانا احسان صاحب، ان کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی عمروں کے اندر برکت عطا فرمائے، ان کے علم میں اور عمل میں اللہ تعالیٰ بہت بہت برکت کرے، اور اس مدرسے کو اللہ تعالیٰ قیامت تک قائم رکھے، دائم رکھے، اور اس کے معاونین کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اور محدثین کے
جو منہج ہے اسی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دو جماعتیں جو ہے نا شروع سے یہ دو علیحدہ علیحدہ چلی آ رہی ہیں۔ ایک محدثین والا طریقہ ہے حدیث پر عمل کرنا، ہر مسئلے میں حدیث دیکھنا، اور دوسرا اہل رائے کا ہے جو اپنے ائمہ کے اقوال کو ہی وہ مد نظر رکھتے ہیں۔ تو یہ بہت سارا فرق ہے، اس لیے یہی طریقہ برحق ہے، حق ہے یہ انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کے مطابق عقیدہ رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔